السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آر ایس ایس سربراہ موہن بھگوت نے کہا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے آبا و اجداد ایک ہی ہیں اور ہر ہندوستانی ایک ہندو ہے۔ پونے کے گلوبل اسٹریٹجک پالیسی فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے بھگوت نے کہا کہ سمجھدار مسلم رہنماؤں کو بنیاد پرستوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لفظ ہندو مادر وطن، آبا و اجداد اور ہندوستانی تہذیب کے ہم معنی ہیں۔ اس کا مطلب دیگر خیالات کا عدم احترام نہیں ہے۔ ہمیں ہندوستانی غلبے کے بارے میں سوچنا چاہیے، مسلم غلبے کے بارے میں نہیں۔ بھگوت نے کہا کہ ہندوستان کی مجموعی ترقی کے لیے ہر ایک کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام حملہ آوروں کے ذریعے ہندوستان آیا تھا، یہ تاریخ ہے اور اسے اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ سمجھدار مسلم رہنماؤں کو غیر ضروری مسائل کی مخالفت کرنی چاہیے اور بنیاد پرستوں اور سخت گیر عناصر کے خلاف مضبوطی سے ڈٹ جانا چاہیے۔ جتنی جلد ایسا کیا جائے گا، ہمارے سماج کو اتنا کم نقصان ہوگا۔ آر ایس ایس لیڈر نے کہا کہ ہندوستان ایک سپر پاور کی حیثیت سے کسی کو ڈرائے گا نہیں۔ پونے کی ایک تنظیم کی جانب سے منعقدہ اس میٹنگ میں آر ایس ایس کے تعلق سے مسلمانوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ آر ایس ایس ملک کی ترقی کے لیے کوشاں تنظیم ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں کی حکومت بلا تفریق مذہب و ملت، خطہ و زبان کام کریں۔ ساتھ ہی حکومتوں کو وسعت نظر اور بصیرت افروز ہونا چاہیے، جو سیاسی مفادات کے بجائے ہمہ جہت ترقی کو ملحوظ رکھتے ہوئے پورے ملک اور تمام شہریوں کی ترقی کے لیے کام کریں۔ یہی بات کسی بھی قوم پر صادق آتی ہے کہ اس کے لوگ ذاتی و معمولی مفادات کے بجائے کثیر المقاصد منصوبہ اور اہداف کے تحت لاہی عمل بن اور انہیں عملی جامہ پہنائے، تبھی وہ قوم ہمہ جہت ترقی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر و ندوۃ العلماء کے ناظم مولانا سید رابع حسین ندوی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی۔ مولانا نے کہا کہ موجودہ حالات بھلے ہی بہت سازگار نہ دکھائی دیتے ہوں، مگر اس کا یہ مطلب قطعی نہیں کہ مسلمان مایوس رہیں، خوف و دہشت میں جئیں۔ ہر پریشانی کا حل ممکن ہے، اس لیے موجودہ مشکلات کا بھی حل نکلے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ حکمت عملی، مصلحت پسندی اور احتیاط سے کام لیا جائے۔ انہوں نے سماج میں پھیل رہی منافرت پر اظہار تشویش کرتے ہوئے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مشتعل نہ ہوں، صبر و تحمل سے کام لیں، برادران وطن سے ربط بڑھائیں، مسلمانوں اور اسلام کے تئیں ان کے دلوں میں موجود غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت کے خلاف تبصرہ کرنے کی پاداش میں سابق گورنر ڈاکٹر عزیز قریشی کے خلاف وطن سے غداری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بریلی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اویناش چندر نے بتایا کہ ڈاکٹر قریشی نے گزشتہ روز سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اعظم خان کے اہل خانہ سے ملاقات کرنے رامپور گئے تھے۔ اس دوران انہوں نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سیتاپور جیل میں قید اعظم خان پر زیادتی کا الزام لگاتے ہوئے یوگی حکومت کے خلاف تبصرہ کیا تھا۔ سابق گورنر کے تبصرے سے ناراض بی جے پی لیڈر آکاش سکسینہ نے ڈاکٹر قریشی کے خلاف رامپور کے سول لائنز تھانے میں تعزیرات ہند کی دفعہ 153A، 153B، 505 اور 124A کے تحت مقدمہ درج کرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تفتیش میں جو بھی حقائق سامنے آئیں گے، ان کے مطابق آگے کی کارروائی ہوگی۔ اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے گورنر رہ چکے ڈاکٹر قریشی نے اعظم خان کے کنبے سے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ یہ انسان اور شیطان کی لڑائی ہے، ایسے میں صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں افغانستان کی صورتحال اور ہندوستان پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کی قیامگاہ پر منعقد ہوئی اس اجلاس میں، جو کئی گھنٹوں تک جاری رہا، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر فائنانس نرملا سیتارمن، وزیر خارجہ ایس جے شنکر، چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت اور مشیر قومی سلامتی اجیت ڈوئل نے شرکت کی۔ اس میٹنگ کا ایجنڈا تاحال معلوم نہیں ہو سکا، لیکن ذرائع نے بتایا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال اور اس سلسلے میں ہندوستان کے مستقبل کے لائحہ عمل پر میٹنگ میں خصوصیت کے ساتھ غور کیا گیا۔ ہندوستان میں اب تک افغانستان کی تبدیلیوں پر انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی اختیار کی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی وزیر اعظم افغانستان کے حالات پر ایک اہم اجلاس منعقد کیا تھا۔ اس اجلاس میں امت شاہ، ایس جے شنکر اور اجیت ڈوئل نے شرکت کی تھی۔ مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں میں کم از کم 6 نابالغ لڑکیوں کو برہنہ کیا گیا اور بارش کے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے ان سے اسی حالت میں گھر گھر بھیک منگوائی گئی۔ یہ ایک مقامی رسم اور سماجی برائی ہے۔ عقائد کے مطابق نوجوان لڑکیوں کو برہنہ حالت میں لکڑی کا ایک ٹکڑا کندھے پر رکھ کر چلایا جاتا ہے۔ ان لڑکیوں کے ساتھ بعض عورتیں بھی چلتی ہیں اور بھجن گاتے ہوئے بارش کے دیوتا کی ستائش کرتی ہے۔ ان کی طرف سے حاصل کردہ بھیک کی رقم سے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے اور گاؤں کے مندر کے سامنے لنگر لگایا جاتا ہے۔ تمام دیہاتوں کو یہ لازمی ہے کہ وہ وہاں موجود رہیں۔ بچوں کے حقوق سے متعلق قومی کمیشن نے اس واقعے کا نوٹ لیتے ہوئے دموا کے ضلع انتظامیہ سے رپورٹ طلب کی ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ روز
बनिया गांव में पेश आया, जो जिला हेडक्वार्टर से 50 किलोमीटर दूर है। जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों में कोरोना के बाद अब निपा वायरस के हमले का खतरा बढ़ गया है। निपा वायरस जनूबी रियासत के लिए एक नया बहरान पैदा कर सकता है। इतवार को केरला में निपा वायरस का केस सामने आने के बाद अब तमिलनाडु के कोयम्बतूर में एक केस की निशानदेही हुई है। इतवार को केरला में एक 12 साल बच्चा निपा वायरस से मुतासिर होने के बाद फौत हो गया था। कोयम्बतूर में निपा की तस्दीक के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले में निपा वायरस के एक केस की निशानदेही हुई है। हम वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेज़ बुखार में मुब्तला कोई भी मरीज जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आता है, इसका तफसीली मुआयना किया जाएगा। निपा वायरस आमतौर पर जानवरों से मुंतकिल होता है, लेकिन यह वायरस इंसान से इंसान में भी मुंतकिल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पुलिस को इस इल्ज़ाम में कोई सच्चाई नहीं मिली कि एक हॉकी कोच ने यहां के स्पोर्ट्स स्टेडियम में नमाज अदा की। एक सीनियर पुलिस ओहदेदार ने शिनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इस मामले में केस दर्ज करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। ओहदेदार ने उस दिन स्टेडियम में मौजूद दीगर खिलाड़ियों से बात की, लेकिन किसी ने भी इल्ज़ाम की तस्दीक नहीं की। दाएं बाजू कारकुन हॉकी कोच आबिद अली के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसने इनके बकौल स्टेडियम अहाते में नमाज अदा की। दाएं बाजू कारकुनों ने हफ्ते के दिन कोतवाली पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया था। वो इस तयखुन के बाद वहां से हटे कि इनकी तहरीरी शिकायत पर कार्रवाई होगी। कोच आबिद अली ने ताहम स्टेडियम ग्राउंड पर नमाज अदा करने की तरदीद की है। 1980 के दहे में U16 ज़ुमरे में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर चुके आबिद अली ने कहा कि वो ग्राउंड पर कभी भी नमाज नहीं पढ़ते। शाम के वक्त दौरान ट्रेनिंग नमाज का वक्त हो जाता है तो वो मैदान के बाहर जाकर नमाज अदा करते हैं। 2014 में ट्रेनिंग की शुरुआत में ही इन्हें इसकी इजाज़त मिल चुकी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग आबिद अली पीलीभीत के नौजवान हॉकी खिलाड़ियों को तरबियत देते हैं, जिसके लिए वो हुकूमत उत्तर प्रदेश से कोई माली मुआवजा नहीं लेते। नई दिल्ली में वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर स्टूडेंट यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी JEE मेन इम्तिहान में धांधलियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। NSUI के तलबा ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर एहतजाज किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में इस्मत रेज़ी और कत्ल के वाक़े पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली यूनिट ने कहा कि वाक़े के 10 दिन बाद भी ना तो मुजरिम पकड़े गए, ना तहकीक़ात का हुक्म सादिर हुआ है और ना ही मुतासरा को कोई मुआवजा हासिल हुआ है। मुतासरा लड़की की तायद में दिल्ली के कई मुकामात पर मोमी शमों के साथ एहतजाज किया गया। इसी तरह एक एहतजाज से खिताब करते हुए सदर मजलिस दिल्ली यूनिट कलीम उल हफीज़ ने ऐलान किया कि मुतासरा को मुकम्मल इंसाफ के हुसूल तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। मोमबत्तियों के साथ निकाला गया ये मार्च शाहीन बाग पुलिस स्टेशन से शुरू होकर शाहीन बाग मार्केट से होता हुआ 40 फटा चौराहे पर खत्म हुआ। मार्च में बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। इसी तरह के कैंडल मार्च मजलिस दिल्ली की जानिब से गुज़िश्ता 2 दिनों में कई मुकामात पर निकाले गए। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पंजशीर के फतेह का ऐलान करते हुए कहा है कि इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान में अब जंग का दौर ख़त्म हो गया। उन्होंने ये इत्तला दारुल हुकूमत काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए दी। उन्होंने खिताब में पंजशीर के फतेह का ऐलान किया और कहा कि दुश्मन का आखिरी गढ़ भी फतेह कर लिया गया और इस दौरान कोशिश की गई कि पंजशीर के आम शहरियों को कोई नुकसान ना पहुँचे। उन्होंने कहा कि पंजशीर पर इमारत इस्लामिया का मुकम्मल कब्जा हो चुका है। पंजशीर का गवर्नर और डिप्टी गवर्नर भी पंजशीर से ही होंगे। सऊदी वली अहद व नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने टेलीफोन पर रब्ता कायम किया। SPA के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया और बरादरान मुल्क अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली अहद ने फ़ोन पर रब्ते के दौरान इस अज़्म का इजहार किया कि सऊदी अरब बरादरान मुल्क अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए अफगान भाइयों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस से जारी इलामिया में कहा गया है कि टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात और अफगानिस्तान के ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नई दिल्ली में वज़ीर रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवेज गडकरी से मुलाकात की और तेलंगाना के ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स पर याददाश्त पेश की। चीफ मिनिस्टर ने 4 अलहदा मकतूब हवाले किए, जिनमें मुख्तलिफ अजला में कौमी शाहराहों की तामीर की दरख्वास्त की गई। उन्होंने हैदराबाद ता विजयवाड़ा कौमी शाहराह 65 की 2012 में मंजूरी का हवाला दिया और कहा कि GMR हैदराबाद और विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे से मुआहदे के मुताबिक हाईवे 6 लाइन पर मुश्तमिल रहेगी और अप्रैल 2024 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इस हाईवे पर गैर मामूली ट्रैफिक के पेश नज़र मरकज़ को प्रोजेक्ट की आजलाना तकमील के इक़दामात करने चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर 6 लाइन की तामीर से इनकार कर रहे हैं, लिहाजा मरकज़ को मुदाखलत करनी चाहिए।
تلنگانہ میں مانسون کی بارش کا قہر جاری ہے اور آج دو سابقہ متحدہ اضلاع ورنگل اور کھمم میں انتہائی شدید بارش ہوئی ہے، جبکہ تلنگانہ کے تقریباً تمام دوسرے اضلاع میں مسلسل چھٹے دن بھی بارش ریکارڈ کی گئی۔ ورنگل اور کھمم کے کئی ٹاؤنز اور شہروں میں زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی اور بارش کا پانی کئی نشیبی علاقوں میں جمع ہو گیا اور گاؤں سے سڑکوں کا رابطہ بھی ٹوٹ گیا۔ کئی مقامات پر سڑکیں جھیل میں تبدیل ہو گئی۔ آئندہ 2 دن کے دوران صورتحال اور بھی بگڑ سکتی ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات نے منگل کو 5 اضلاع کے لیے اور چہارشنبے کو 4 اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ منگل کو پیدا پلی، جے شنکر، بھوپال پلی، بھدرادری، کتاگورم اور کھمم میں انتہائی شدید بارش کا امکان ہے، جبکہ چہارشنبے کو عادل آباد، کھمرم بھیم، آصف آباد، نرمل اور نظام آباد کے لیے شدید بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے 1 سپٹمبر کو تعلیمی اداروں کی کشادگی کے باوجود پرائمری اور اپر پرائمری سطح پر طلباء کی حاضری حوصلہ افزا نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے والدین اور سرپرستوں کو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے، لیکن تلنگانہ میں کورونا کی صورتحال قابو میں ہے اور بچوں کو بلا خوف اسکول روانہ کیا جا سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ والدین اور سرپرستوں نے احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں حکومت کو اقدامات اور اسکولوں میں فاصلے کے ساتھ کلاسز کے اہتمام پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ حکومت کو امید ہے کہ سپٹمبر کے دوسرے ہفتے تک اسکولوں میں حاضری مزید بہتر ہو جائے گی۔ اسی دوران ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر جی سرینواس راؤ نے اولیاء طلباء سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی اندیشے کے بغیر بچوں کو اسکول روانہ کریں، کیونکہ تلنگانہ میں کورونا وبا کی صورتحال پوری طرح قابو میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظام آباد، بھدرادری، کتاگورم اور نارائن پیٹ اضلاع میں گزشتہ چند دنوں کے دوران بچوں میں کورونا پازیٹیو پائے جانے کی اطلاعات سے سرپرستوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقامی سطح پر اس طرح کے معاملات پر قابو پا لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جانچ کرنے پر اس بات کا پتہ چلا ہے کہ جو طلباء اور اساتذہ کورونا پازیٹیو پائے گئے وہ اسکول میں آنے کے بعد متاثر نہیں ہوئے، بلکہ اسکول کی کشادگی سے قبل ہی وہ وائرس کا شکار ہو چکے تھے، تاہم اس کے اثرات اسکول کی کشادگی کے بعد برسرعام ہوئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے اسکولوں میں تمام طلباء کا فیور ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں اور ٹیچرز کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا تاکہ وائرس پھیلنے کا کوئی امکان نہ رہے۔ جی ایچ ایم سی کی جانب سے دونوں شہروں کے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ بلا ضرورت شدید اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے 7 سپٹمبر کی شام تک شہر میں انتہائی شدید بارش کی پیشخواسی کی گئی ہے۔ گزشتہ 2 دن سے شہر میں جس انداز سے بارش ہو رہی ہے وہ کسی علاقے میں ہونے اور بیشتر شہر میں نہ ہونے سے شہریوں میں اطمینان پیدا ہونے لگا تھا، لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق 7 سپٹمبر کی رات تک دونوں شہروں میں موسلا دھار بارش کے امکانات ہیں۔ جی ایچ ایم سی کی جانب سے شہر حیدرآباد کے کئی نشیبی علاقوں میں ایمرجنسی عملے کی تعیناتی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے اور زونل کمشنران کو ہنگامی حالات کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی گئی۔ جی ایچ ایم سی کے علاوہ ایچ ایم ڈی اے حدود میں بھی موسلا دھار بارش کی پیشخواسی کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ شہر کے تمام علاقوں میں بیک وقت بارش کے سبب سڑکوں پر پانی جمع ہونے کا خدشہ ہے۔ خیرتآباد، چارمینار، مادھا پور، کاروان، سن سٹی کے علاوہ دیگر علاقوں میں جہاں بارش کی صورت میں پانی جمع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، ای وی ڈی ایم کی ٹیموں کو چوکسی اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔